بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سٹوری اسلامک میں اب سب لوگوں کا خوش آمدید ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اگر آپ چینل پر نئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک کرو۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہرنی کی دعا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، افغانستان کے ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک غلام تھا جس کا نام سبدگین تھا۔ وہ بہت بہادر، عقل مند اور نیک دل تھا۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے بادشاہ اسے بہت عزیز رکھتا تھا۔ ایک روز کی بات ہے کہ سبدگین گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں شکار کھیلنے گیا۔ وہ بڑا اچھا شکاری تھا، مگر اسی روز ایسا اتفاق ہوا کہ شام تک جنگل میں مارا پھرنے کے بعد کوئی شکار اس کی ہاتھ نہ آیا۔ جب وہ واپس ہونے لگا تو ہرنی کا ایک بچہ اس کے سامنے سے گزرا۔ اس نے جھٹ کر گھوڑے سے اتر کر اسے پکڑ لیا، پھر اس کو گھوڑے کے کانٹے کے ساتھ باندھ کر اپنے آگے رکھ لیا اور واپس شہر کی طرف چل پڑا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ہرنی اس کی پیچھے آ رہی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ہرنی کا بچہ بھی بری طرح تڑپ رہا تھا۔ سبدگین کو یہ دیکھ کر ہرنی اور اس کے بچے پر بڑا ترس آیا۔ وہ فوراً گھوڑے سے اترا اور ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا۔ بچی آزاد ہوتی ہی اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ ہرنی نے بچی کو دودھ پلایا، پھر اسے ساتھ لے کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ وہ بار بار مڑ کر سبدگین کی طرف دیکھتی تھی جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ اسی رات سبدگین نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی صورت والی بزرگ اسے کہہ رہی ہے، اے سبدگین، تم نے ایک بے زبان جانور فراہم کیا ہے۔ تمہاری اس کام سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ہے اور اس نے خوش ہو کر تمہیں بادشاہت بخش دی ہے۔ اس خواب کی کچھ عرصے بعد بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی سبدگین سے کر دی۔ بادشاہ کی ہاں سوائے بیٹی کی اور کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس کے مرنے کے بعد سبدگین افغانستان کا بادشاہ بن گیا۔ اسی طرح ہرنی پر رحم کرنے کی وجہ سے ایک معمولی غلام کو ایک ملک کی بادشاہت مل گئی۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نرمی سے پیش آئے اور بھی زبان جانوروں پر رحم کیا جائے، اس پر ظلم نہ کیا جائے۔ تھینک یو۔